ماں سے مطالبہ کیا، ماں نے حضرت عمر سے مطالبہ کیا کہ عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب لوگ پھسلتے ہیں۔ تو عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں۔ تو اب دونوں میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ بچوں کی خواہش کیسے پوری کریں۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک کی ایک ترکیب آئی، وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ آپ ایڈوانس دیں گے، میں اس سے کپڑے سی لیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے کوئی مزدوری کر کے پورا کر لوں۔ ان کا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ تشریف لے گئے اور اپنے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ مزاحم، کہا بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنائے۔ تو مزاحم نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ ایشو کر دیتا ہوں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو کہنے کہ اللہ تجھے روشن کرے، تو نے مجھے روشن کر دیا۔ اور گھر آ کر کہا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا ایک فرد باقی نہیں بچا، اس وقت کی بات ہے۔ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب عید کی نماز پڑھائی اور سارے سرداران مملکت اور شاہی خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آئے، جاہ و جلال بنو امیہ نے کر کے دکھایا ہے۔ تو حضرت عمر کے بچے بھی آئے، تو وہ اسی پرانی حیات میں، تو ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک جو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے تقوی میں، اور ان سے 1 ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا، 1 ہفتے بعد پھر ان کا والد کا بھی انتقال ہوا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ 3 بر اعظم کا خلیفہ ہو کر ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے۔ تو عبد الملک نے کہا نہیں امیر المومنین، آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، آج ہمارا سر بلند ہے، ہمارے والد نے خیانت نہیں کی۔ حکومت ہے، 3 بر اعظم پر حکومت ہے۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں ایسے منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کرنے لگی، تو آپ نے بیٹیوں سے پوچھا بھائی منہ پہ کپڑا کیوں رکھا؟ تو گھر میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی، وہ رونے لگی، کہنے لگے امیر المومنین تو نے ساری دنیا کے گھر بھر دیے، تو تیرے گھر کا یہ حال ہے کہ آج تیری بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے، اس کی منہ میں بو ہے، اس کی وجہ سے منہ پہ کپڑا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رونے لگے، کہا میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے سالے مسلمہ جن کا میں نے پہلے نام بتایا، کہنے کہ بھائی امیر المومنین آپ بچوں پہ بڑی زیادتی کر کے جا رہے ہیں۔ کہنے کہ کیا؟ کہ ان کے لیے 1 پیسہ نہیں چھوڑا، کیا کریں گے آپ کے مرنے کے بعد؟ تو حضرت عمر نے کہا مسلمہ حرام میں نے کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا نہیں، تو کیا اوروں کا حق کھلاتا؟ تو مسلمہ نے کہا چلو میرے بھانجے ہیں، میں 1 لاکھ روپیہ ہدیہ کرتا ہوں، فی کس آپ ان کو عطا کرو۔ کہنے کہ وعدہ کرتے ہو دو گے؟ کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں۔ کہ ایسا کرو جہاں جہاں سے ظلم کر کے یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو تیرے مال کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد سارے بچوں کو بلایا، کہا میرے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے مال اکٹھا کرتا، جہاں سے بھی کرتا، خود آگ میں جلتا، دوسرا یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، میں تمہارے پیچھے آگ نہیں سہ سکتا، جب کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا، اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم برے ہوگے تو مجھے تمہاری ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آج ان کا انتقال ہو رہا ہے، تو رجا کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ رجا مجھے قبر میں اتارنے کے بعد دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ان کی میت کو چارپائی کے قریب
چارپائی سمیت ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا، اور میت اٹھانے کے لیے اب لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وہ رومال لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ایک پرچہ یوں لہراتا ہوا عمر کی چھاتی پہ آ کے گر گیا۔ تو لوگوں نے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا مرنے سے پہلے۔ اور پھر ان کو قبر میں ڈالا اور رجا نے، اور کہتے میں نے ان کے کفن کی سر کی گرہ کو کھولا تو میں نے دیکھا اپنی جگہ پہ چہرہ فکس، اور کأنہ فی القط قمر، یوں لگتا تھا 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ 3 بر اعظم پر بادشاہی کر کے اگر ایک آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے تو اسلام آباد کا تاجر چھوٹی سی تجارت میں اللہ کو کیوں نہیں راضی کر سکتا؟ ترجیحات بھائیوں بدلنی پڑیں گی، ترجیحات ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اپنے بچوں کو نصیحت وصیت لکھوائی، آخری ایام میں وصیت لکھوائی، اس کے چند الفاظ: احی قلبک بالموعظہ ونوّرہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وظللہ بالموت وقررہ بالفناء واعرض علیہ اخبار الماضین وسر فی دیارہم وانظر فی آثارہم این حلوا فإنک ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك سرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنیاک بآخرتک۔ یہ سارا مضمون ہے۔ کس کو وصیت ہو رہی؟ جو جنت کے پہلے سے ہی سردار ہیں۔ یہ مجھے آپ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عمل ابھی شروع ہی نہیں، ابھی تو ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا، اور میرے نبی نے بشارت دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ اتنے بڑی بشارتوں والے لوگ ہیں۔ آپ نے دونوں کو اٹھایا۔ عرب میں بچہ اٹھانا عیب تھا، عرب سردار بچہ اٹھائے عیب تھا، اور اٹھا کے باہر آنا اس سے بڑا عیب تھا۔ تو آپ نے دونوں کو اٹھایا۔ یہاں پر اٹھاؤ تو کچھ معقول ہوتا ہے، یہاں بٹھایا، یہاں ایک کو اس کندھے پر ایک کو اس کندھے پر، اور ان کو یوں سہارا دے کر باہر بھری مجلس میں آ گئے۔ ایک بدو تو پاگل ہو گیا، وہ تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اتنا بڑا رسول یہ کام کرے گا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے؟ ہاں ہاں، مجھے ہی نہیں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ان سے پیار کرے گا ان سے بھی اللہ پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ آگے حضرت عمر تھے، کہنے لگے او بہت بڑی سواری ہے بھائی، بہت بڑی سواری ہے بھائی۔ تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے سوار ہیں۔ ان کو وصیت لکھوائی جا رہی، جنتی و جنتی کو وصیت لکھوا رہا، احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے دلوں کو زندہ رکھنا قرآن کے ساتھ۔ جب اسلام آباد کے تاجر کو سال گزر جائے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھے تو دل زندہ ہے کہ مر چکا ہے؟ پورا مہینہ گزر جائے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھے، پڑھنا تو بڑی بات ہے۔ احی قلبک بالموعظہ، یہ دل زندہ رکھنا، یہ کیسے زندہ ہوتا ہے ابا جان؟ کہ میرے بیٹے یہ قرآن کی تلاوت سے زندہ ہوتا ہے۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اس میں روشنی کے چراغ جلاتے رہنا، اسے روشن رکھنا۔ یہ کیسے روشن ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے روشن ہوتا ہے۔ وَقَوْمِهِ بِالزُّهُدِ، اسے مضبوط بنانا۔ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ایکسرسائز سے نہیں۔ یہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی بے رغبتی سے مضبوط ہوتا ہے۔ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اور اسے موت کی یاد دلا کر اس پر قابو پانا، اس کو ذلیل کر کے رکھنا، تابع کر کے رکھنا۔ وَقَرَّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لینا کہ تو نے بھی مر جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، مری قوموں